ایک زمانے کی بات ہے جب لوگ یقین رکھتے تھے کہ دعائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی کئی بیٹیاں تھی، سبھی خوبصورت تھی، مگر سب سے چھوٹی اتنی حسین تھی کہ سورج بھی جو دنیا کی ہر چیز دیکھتا ہے جب اس کے چہرے پر چمکا تو حیرت سے رک گیا۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک بڑا سا گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا نیم کا درخت تھا، اس کے نیچے ایک گہرا کنواں تھا۔ گرم دنوں میں سب سے چھوٹی شہزادی جنگل جاتی، ٹھنڈے کنویں کے پاس بیٹھتی اور اپنے پسندیدہ کھلونے ایک سنہری گیند سے کھیلتی۔ اسے وہ گیند ہوا میں اچھال کر پکڑنا بہت پسند تھا۔ ایک دن جب وہ کھیل رہی تھی تو گیند پکڑنے سے چوک گئی۔ سنہری گیند زمین پر گری اور لڑکتی ہوئی کنویں میں جا گری۔ اس نے دیکھا کہ گیند گہرے پانی میں غائب ہو گئی اور نیچے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ رونے لگی، پہلے آہستہ آہستہ پھر زور زور سے۔ وہ دل شکستہ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک آواز آئی، کیا بات ہے شہزادی، تم اتنا غمگین ہو کر کیوں رو رہی ہو کہ پتھر بھی ترس کھا جائیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کنویں سے ایک بڑا بدصورت مینڈک سر نکالے بیٹھا تھا۔ اوہ تم بے وقوف بوڑھے مینڈک، اس نے کہا، میری سنہری گیند کنویں میں گر گئی ہے۔ مینڈک نے جواب دیا، رو مت، میں تمہاری گیند واپس لا سکتا ہوں، مگر بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ میں تمہیں کچھ بھی دوں گی، شہزادی نے کہا، میرے کپڑے، میرے زیورات، حتیٰ کہ میرے سر کا تاج بھی۔ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مینڈک نے کہا، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم مجھ سے دوستی کرو گی، مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے دو گی، اپنی سونے کی پلیٹ سے کھانے دو گی، اپنے کپ سے پینے دو گی، اپنے چھوٹے بستر میں سونے دو گی، تو میں تمہاری گیند لا دوں گا۔ شہزادی بولی، ہاں ہاں، جو تم چاہو میں وعدہ کرتی ہوں، بس مجھے میری گیند لا دو۔ لیکن اس نے دل میں سوچا، کیا فضول بات ہے، ایک مینڈک میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پانی میں رہتا ہے اور سارا دن ٹرٹراتا ہے۔ پھر بھی مینڈک پانی میں غوطہ لگا کر گیا اور کچھ ہی دیر بعد منہ میں سنہری گیند لے کر واپس آیا۔ اس نے گیند کو گھاس پر رکھ دیا اور شہزادی نے فوراً سنہری گیند کو اٹھا لیا اور خوشی سے جھومتی ہوئی بغیر شکریہ کہے وہ گھر بھاگ گئی۔ ٹھہرو ٹھہرو، مینڈک چلایا، مجھے ساتھ لے چلو، مگر وہ نہ رکی۔ اسے پرواہ ہی نہ تھی، اسے جو چاہیے تھا مل گیا اور وہ بیچاری مینڈک کو بھول گئی۔ اگلے دن جب شہزادی بادشاہ اور اس کے وزیروں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی تھی تو انہوں نے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر کچھ آتے سنا، چھپ 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 چھپ۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی، سب سے چھوٹی شہزادی، میرے لیے دروازہ کھولو، ایک آواز ڈرائی۔ وہ دوڑ کر دیکھنے گئی تو مینڈک کو باہر بیٹھا پایا۔ ڈر کے مارے اس نے دروازہ بند کر دیا اور تیز دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میز پر واپس آ گئی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ کیا دروازے پر کوئی بلا ہے؟ نہیں ابا جان، یہ تو صرف ایک مکروہ مینڈک ہے۔ مینڈک کیا چاہتا ہے؟ شہزادی نے وضاحت کی، کل میری سنہری گیند کنویں میں گر گئی تھی۔ جب یہ مینڈک اسے واپس لے آیا تو میں نے وعدہ کیا کہ وہ میرا دوست بن سکتا ہے اور میرے ساتھ رہ سکتا ہے۔ مجھے کبھی گمان نہ تھا کہ وہ واقعی پانی سے نکل آئے گا۔ اسی وقت مینڈک نے دوبارہ دستک دی اور کہنے لگا، شہزادی، سب سے چھوٹی شہزادی، میرے لیے دروازہ کھولو، کیا تم بھول گئی ہو کہ کل کنویں کے پاس تم نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، جاؤ اور اسے اندر آنے دو۔ چنانچہ بھاری دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ مینڈک اندر چھلانگ مار کر آیا اور اس کی کرسی تک اس کے پیچھے چل دیا۔ مجھے اپنے پاس اوپر اٹھا کر بٹھاؤ، اس نے کہا۔ شہزادی کا دل نہ چاہا، مگر بادشاہ نے کہا کہ کرنا پڑے گا، تو اس نے مینڈک کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا دیا۔ پھر مینڈک نے کہا، اپنی سنہری پلیٹ قریب کرو تاکہ ہم ساتھ کھانا کھا سکیں۔ اس نے اس کی بات مانی، اگرچہ اسے بالکل پسند نہ آیا۔ مینڈک خوشی سے کھاتا رہا، لیکن وہ مشکل سے اپنا نوالا نگل پائی۔ جب کھانا ختم ہوا، مینڈک بولا، میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے کمرے میں لے چلو، اپنا چھوٹا بستر لگا دو اور ہم وہاں ساتھ سوئیں گے۔
वो रोने लगी, ये सोचकर कि ये ठंडा गीला मेंढक उसके साथ बिस्तर में सोएगा। उसे मतली होने लगी, मगर बादशाह नाराज हो गया। जिसने मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद की, तुम उससे बुरा सलूक नहीं कर सकती, उसने कहा। चुनाचे उसने मेंढक को 2 उंगलियों से उठाया, अपने कमरे में ले गई और एक कोने में रख दिया। लेकिन जब वो बिस्तर पर लेटी तो मेंढक ने दोबारा आवाज दी, मैं थक गया हूँ, मुझे भी बिस्तर पर सोने दो, वरना मैं तुम्हारे वालिद को शिकायत करूँगा। अब वो गुस्से से पागल हो गई। उसने मेंढक को उठाया और अपने पूरे जोर के साथ मेंढक को दीवार पर दे मारा। चुप हो जाओ तुम मकरूम मेंढक, वो चिल्लाई। लेकिन कुछ जादू ही हुआ। जैसे ही मेंढक दीवार से टकराया, वो मेंढक ना रहा, वो एक खूबसूरत नौजवान शहजादे में बदल गया था, जिसकी आंखें मेहरबान और नरम थीं। शहजादे ने बताया कि उसे एक जादूगरनी ने बददुआ दी थी और सिर्फ वही उसका जादू तोड़ सकती थी। अगर वो अपना वादा निभाती, उसका अमल जितना सख्त लगा, उसी ने जादू को तोड़ा। अगले दिन एक सुनहरी रथ आया जिसे 8 सफेद घोड़े खींच रहे थे और जिनके सरों पर और गर्दनों में सुनहरी जंजीरें थीं। उसके पीछे शहजादे का वफादार खादिम हेनरी खड़ा था। हेनरी अपने आका से इतनी मोहब्बत करता था कि जब शहजादा मेंढक बना तो उसने गम से दिल टूटने से बचाने के लिए अपने दिल के गिर्द 3 लोहे की पट्टियां बंधवाई। अब जब जादू टूट चुका था तो हेनरी का दिल खुशी से भर गया। उसने शहजादे और शहजादी को रथ में बैठने में मदद दी और खुद पीछे चढ़ गया। जब वो जा रहे थे तो शहजादे ने एक जोरदार आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हेनरी, रथ टूट रहा है। नहीं मेरे शहजादे, हेनरी ने कहा, ये रथ नहीं, मेरे दिल के गिर्द बांधी गई एक पट्टी टूट गई है, क्योंकि मेरा दिल एक बार फिर खुशी से भर गया है। 2 बार और ऐसी आवाज आई और हर बार एक और पट्टी टूट गई, क्योंकि वफादार हेनरी को अब इनकी जरूरत नहीं रही थी।